بات کرتے ہیں، عزیز میاں قوال کی ہم بات کریں، شیر علی میر علی کی بات کریں، یہ تمام اور کتنے ایسے صابری برادران کی بات کریں، کتنے ایسے ہمارے قوال ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں قوالی کو متعارف کرایا اور پھر لوگوں کے دلوں میں اپنا خاص مقام اور خاص جگہ بنائی. لیکن قوالی کی صنف کو سمجھ کر لکھنا اور اس کو محسوس کر کے پیش کرنا یہ بڑے مختلف مراحل ہیں. پورنم الہابادی کا ایک ایسا نام، ایک ایسا جانا مانا ہوا نام، شاعری کی دنیا کا ایک ایسا نام کہ قوالی اتنی انہوں نے عمدگی کے ساتھ کمپوز کی، اور ان کی شاعری کی ہم بات کریں تو ان کی کمپوزیشنز قوالی کی صورت میں ایسی عمدہ ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسی کمپوزیشنز کہ آج بھی پورنم الہابادی صاحب کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو احترام سے اور بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں. پورنم الہابادی صاحب کو آج پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اپنے خاص انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی حال ہی میں برسی جو ہے بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منائی گئی. ان کے ایک ایسے شاگرد موجود ہیں جو بہتر طریقے سے پورنم الہابادی صاحب کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اور وہ تنظیم کیا کچھ کرتی ہے یہ تمام باتیں جانیں گے. انفرادی سطح پہ یہ خود بھی ایک شاعر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال پیام صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا الحمدللہ. آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے لیے خاص وقت نکالا. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی پاکستان ٹیلی ویژن لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بات حضرت پورنم الہابادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے استاد محترم تھے. 2004 میں ان کا شاگرد ہوا. تو جب ان کا شاگرد ہوا تو پتہ چلا کہ استاد محترم نے وہ کلام لکھا جو رہتی دنیا تک رہے گا. تو ان کے شاگردی کے بعد مزید جو نکھار پیدا ہونا چاہیے تھا شاعری میں میری میں، وہ بھی زیادہ ہوا. بالکل سے میں سوری کا کلامی کی معافی، ہم شروع سے بات کرتے ہیں کیونکہ پھر ان کے بعد پہلی ملاقات آپ کی کب ہوئی؟ پہلی ملاقات میری 2004 میں ہوئی. کیسے ہوئی تھوڑا سا؟ وہ میں انارکلی، میرے عزیز ہیں وارث نہری والے، میں ان کے پاس آنا جانا تھا. تو مجھے شاعری کا شوق تھا بچپن سے، طالب علمی کی زبانی سے بھی اچھے شعر لکھتا تھا، پڑھتا تھا، ڈائری پہ لکھتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا شاعر یا استاد ملوائیں جن سے میں باقاعدہ شاگردی اختیار کروں اور شاعری سیکھوں. تو انہوں نے کہا یار یہیں پر نزدیک ہے نا، انارکلی میں ایک فلیٹ تھا، کوئی کم سے کم 120 سیڑھیاں تھیں. اچھا گنی آپ نے 120 سیڑھیاں؟ جی 120 سیڑھیاں میں نے گنی. 120 سیڑھیاں تھی تقریباً. وہاں وارث بھائی کے ریفرنس سے میں وہاں گیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. پھر پورنم الہابادی صاحب سے ملاقات ہو گئی. بالکل. پورنم الہابادی صاحب کے مزاج کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہر کسی کو وہ شاگرد نہیں بناتے تھے. آپ کو کیسے بنا لیا انہوں نے؟ بس یہ خاص کرم ہے جی، کم از کم مجھے بھی جاتے ہوئے نہیں بنایا، کم از کم مجھے 1 سال انہوں نے اپنی آزمائش میں رکھا. اچھا. کیونکہ ان کی طبیعت جو تھی نا اس ٹائم وہ درویشانہ طبیعت تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے بے شمار کلام لکھے. جب میں شاگرد ہوا تو صرف انہوں نے عشق الہی، عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق اولیاء کرام پہ کلام لکھا. سبحان اللہ. جس کی سیر فہرست یہی ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، اس شان کرم کا کیا کہنا، او لال میری پت رکھیو، سبحان اللہ، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. اور اس کے علاوہ بھی دیگر ایسے کلام ہیں جن کی فہرست بہت لمبی ہے. ایسے کلام ہیں کہ دیکھیں یہ شعور بیدار اور اویئرنیس لوگوں کو خاص طور پہ ہونی چاہیے جن کو نہیں ہے کہ سب کلام لکھے ہوئے ہیں پورنم الہابادی صاحب کے. اچھا جی سر، قوالی کی بات کرتے رہے. قوالی ایک ایسی صنف ہے جس کو متعارف کرایا، اور ہم یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے جس عمدگی کے ساتھ اپنے انداز سے قوالی کو پوری دنیا میں، اور پھر موسیقی کی یا میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ لوگ جو نہیں بھی سمجھتے وہ بھی جب نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم وہ پیش کیا کرتے تھے قوالی تو لوگ جھومنا شروع ہو جایا کرتے تھے. سب سے وجہ تو یہ ہے کہ جی سب سے تو اگر جو شاعری کے اندر اثر پیدا ہونا تو پھر نصرت فتح علی خان جیسے ہی کلام پڑھتے ہیں تو وہ پھر سب جھومتے ہیں. اب اثر کی بات یہ ہے کہ میں نے استاد محترم سے پوچھا کہ آپ نے جب بھر دو جھولی میری یا محمد لکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی کیا کیفیت تھی، تو آپ نے کیسے کلام لکھا؟ یہ 1972 کی بات ہے. انہوں نے بتایا کہ میری والدہ حج کرنے کے لیے گئیں اور انہوں نے سرکار کے روضے پہ جا کر مجھے فون کیا کہ پورنم میں تمہارے لیے یہاں سے کیا تحفہ لاؤں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ پورنم کے لیے صرف یہ دعا کرنا سرکار کے در پہ کہ آپ کا پورنم جو کلام لکھے اس کے اندر اثر پیدا ہو. ارے سبحان اللہ. تو وہاں انہوں نے دعا کی اور یہاں بھر دو جھولی میری یا محمد لکھی. سبحان اللہ. ماں نے دعا کی اور یہاں پہ وہ کلام. اور آپ ایسا کلام ہے کہ کوئی گلوکار، کوئی ثناء خواں، کوئی نعت خواں
نہیں ہے جنہوں نے یہ کلام نہ پڑھا ہو. اور اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بڑی عقیدت اور احترام اور مان کے ساتھ اس کو پیش کرے گا. یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا آخری شاگرد ہوں. اور آپ یقین کریں کہ میرا نام محمد اقبال تھا تو کم از کم شاگردی کے 1 ماہ کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میرا کوئی تخلص دیں آپ. تو اس نے سوچنے کے بعد کہا کہ آپ کا نام پیام ساتھ رکھ دوں, اقبال پیام. اب اس میں بھی ایک راستہ, کیونکہ درویشانہ اور فقیرانہ جو شخص ہوتے ہیں, جو لکھنے والے ہوتے ہیں نا, جو واقعی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو ایسا کلام لکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا پیام رکھ دیتے ہیں آپ کا نام. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ 1 ہفتے کے بعد سمجھے, وہ کہا کہ آپ کو سمجھ آیا کہ آپ کا نام اقبال پیام کیوں رکھا میں نے کہا نہیں حضور. کہنے لگا یار میرا نام پرنم ہے, پرنم, اور آپ کا نام پیام ہے. میرا نام پے سے شروع ہو رہا ہے, میم پہ ختم ہو رہا ہے. آپ کا نام پیام ہے, پے سے شروع ہو رہا ہے, میم پہ ختم ہو رہا ہے. پھر فقیر کی جو بات ہوتی ہے نا جی, وہ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لیے میرا نام پیام رکھا تھا کہ میں اگر یہاں سے پردہ کر جاؤں گا تو اقبال پیام میرے پیام کو جاری رکھے گا. یہ 16ویں برسی میں منا رہا ہوں. ہر سال ان کے یہ اہتمام کرتا ہوں میں. قطع کلامی کی معافی, آپ نے کتاب بھی پبلش کی ہے ان کے کلام کی. کتنے کلام ہیں لگ بھگ اگر آپ میں پوچھوں پورنم الہ آبادی صاحب کے؟ سب سے پہلے میں نے ان کی کتاب کی عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد میں نے دوسری کتاب پیش کی بھر دو جھولی میری یا محمد. اچھا, پوری کتاب اس کی. جی. اچھا. پھر تیسری کتاب ان کی میں نے بے وفا سے بھی پیار ہوتا ہے, غزلوں کی. پھر اس کے بعد چوتھی کتاب میں نے کی کلیات پورنم الہ آبادی. تقریباً کم از کم 800 سے 1000 کلام ہیں ان کے. 800 سے 1000 کلام. کوئی ایسا کلام آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک اس انداز سے محفوظ نہیں ہو سکا, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ابھی تک تقریباً میں نے تو پوری کوشش کی ہے, جتنا بھی آڈیو ویڈیو میں تھا اور جو عرضی پرچیوں میں تھا, کیونکہ انہیں خود اپنی یہ نمائش کی ضرورت نہیں تھی, تھوڑا درویشانہ. نصرت کے بعد تو بالکل گوشے نشیں ہو گئے تھے. اور نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا. وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے جب تمہیں دل لگی لکھنے سے پہلے نصرت فتح علی خان صاحب نے خواہش کی, کیونکہ بھر دو جھولی کا تو پوری دنیا میں ڈنکا بجا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد نصرت فتح علی خان کی خود خواہش تھی کہ استاد پورنم الہ آبادی میرے مستقل شاعر ہوں اور میری خواہش ہو کہ ان سے میں کلام لکھوں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, استاد پورنم الہ آبادی کو اپنا بڑا بھائی بنایا اور تمام شاگردوں سے کہا یہ میرے بڑے بھائی ہیں اور آج کے بعد میری خواہش ہے کہ پورنم الہ آبادی صاحب مجھے کلام لکھ کے دیں. تو ان سب سے پہلے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی. اور آپ دیکھیں کہ ایسا کلام ہے. اور یہ سب سے بڑی بات ہے جی, میرے لیے اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے میری شاگردی کے بعد انہوں نے اپنے مرشد خانے پہ مجھے بیعت کروایا. بالکل صحیح. اور وہاں بیعت کروا کے یعنی میں شاگرد بھی ہو گیا اور مرشد خانہ بھی ایک ہو گیا. یعنی روحانی اور تصوف کا سلسلہ ایک کر دیا. بالکل صحیح. استاد پورنم الہ آبادی صاحب کی اگر ہم بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے, یا انہوں نے کبھی یہ کہا, استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ تو ان کا ایک گہرا تعلق تھا, لیکن اور کون سے ایسے قوال تھے جو وہ سمجھتے ہیں ان کے کلام کے ساتھ انصاف کرتے تھے؟ انصاف تو یہ ہے کہ جی بھر دو جھولی میری یا محمد, حاجی غلام فرید صابری صاحب, وہ تو بہت اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک واقعہ انہوں نے بتایا مجھے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد 1978 کے اندر لندن کے اندر یہ کلام پڑھا گیا, بھر دو جھولی میری یا محمد. ٹھیک ہے, تو آپ یقین کریں وہاں کے لوگوں نے اتنے انہیں انعامات دیے. میں تو بات یہ کہوں گا کہ انہیں کسی چیز کی تمنا نہیں تھی. بالکل ٹھیک. کیونکہ خود وہ آباد و اجداد کے بھی بڑے امیر لوگ تھے, کراچی سے ان کا بالا تر تھے وہ ان تمام دنیاوی ترجیحات سے. ایسی ہے. میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ اتنے قیمتی آدمی تھے کہ انہوں نے لوگوں کو نوازا کلاموں سے. انہیں یہ تمنا نہیں تھی بھی کوئی پیسے دے کے جائے, کوئی خدمت دے کے جائے. صحیح. تو میرے تو الفاظ یہ ہوں گے ان کے لیے کہ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے. قیمتی ہو کر مفت ہو جانا یہ درویشی ہے. تو یہ ہم نے استاد پورنم الہ آبادی کے اندر پائی. واہ, کیا کہنے ہیں. اب آپ موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں استاد پورنم الہ آبادی صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کریں. میں چاہوں گی چند اشعار تو پہلے میں اپنے استاد پورنم الہ آبادی کے پیش کروں گا. اور ان کی آخری نعت تھی جو 2 دن پردہ کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے سنائی بھی اور لکھی بھی صحیح, کہ یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو, یوں نام زمانے میں کر جائیں تو اچھا ہو, ہم عشق محمد میں مر جائیں تو اچھا ہو. سبحان اللہ. اور بن مانگے ملے پورنم یوں دست سخاوت سے دامن کو میرے آقا بھر جائیں تو اچھا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. جی. اور میری اپنی بھی 3 کتابیں آ گئی ہیں. تو جس پہلی کتاب تھے اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے, پھر وہی شام اور بہار سے پہلے. تو میں چند اشعار پیش کروں گا. اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے جس کا چہرہ گلاب جیسا ہے, بات کرتا ہوں اس لیے ان کی بات کرنا ثواب جیسا ہے. میرا جینا تیری جدائی میں, میرا جینا تیری جدائی میں ایک مسلسل عذاب جیسا ہے,
اے پیام ان کی چاہتوں کا پیام چاہتوں کی کتاب جیسا ہے. واہ کیا کہنے, بہت خوب بہت خوب. وہ اثر نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. اچھا جو اب آپ نے تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. میں نے جی میری خواہش تھی کہ استاد نے اپنی زندگی میں نے ان سے کہا تھا کہ جی اللہ آپ کو 100 سال کی زندگی دے تو میں آپ کے نام سے ایک بزم بنانا چاہتا ہوں, بزم پورنم انٹرنیشنل پاکستان کے نام سے. تو وہ میں نے بنائی ہے. تو اس کے اندر یعنی منتھلی مشاعرہ بھی ہوتا ہے, اور پھر میری خواہش تھی کہ ان کے نام سے میں پورنم لنگر خانہ بناؤں. ٹھیک. پھر میں نے پورنم لنگر خانہ بنایا. ہر جمعرات کو ہم وہاں لنگر تقسیم کرتے ہیں, جہاں ایک ڈیرا سا بنایا ہوا ہے پورنم لنگر خانے کا. پھر میری خواہش تھی کہ پورنم لائبریری بنائیں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. خواہشات دیکھیں پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے. جب نیت صاف ہو تو خود ہی اللہ تعالیٰ نیت صاف ہونی چاہیے. جی میں تو خود کہتا ہوں کہ جستجو اگر کامل ہے تو منزل کا ملنا شرط ہے. واہ واہ. جستجو سے بڑھ کر پرنم رہنما کوئی نہیں. واہ بہت خوب. تو اسی نیک نیتی سے لے کے چل رہے ہیں, اور میری زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ میں جو اولیاء اللہ کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے, اور پورنم آبادی کا جو زندگی کا خواب بھی تھا, وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو رہا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام اور کاوش میں آگے لے کر بڑھائے. آمین سم آمین. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. خواتین حضرات بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آ جائیے گا فرحان کی پرفارمنس کی طرف بڑھتے ہوئے بہت ساری کلیپ میں. جی خواتین حضرات ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور شیف ماجبین کی پریزنٹیشن پہ اگر ہم ایک نظر دوڑا لیں, کیا عمدہ پریزنٹیشن ہے. ڈرنک از امیزنگ, دیکھنے میں بھی لگ رہی ہے. میں نے ابھی چائے پی ہے تو اس لیے میں ابھی ٹیسٹ نہیں کر سکتی ہوں. اگر پریزنٹیشن ہم پلیز ایک دفعہ ذرا فائنل بھی دکھا دیں. ماجبین معاملات پورے ہو گئے ہیں؟ جی الحمدللہ سب چیزیں ہماری ریڈی ہیں, سب ڈشز میں نے ڈسپلے پہ لگا دی. یہ جو ڈرنک بتائیے بنائیے, فالسے کا شربت سمپل, فالسا بلینڈر میں ڈالیں گے اچھی طرح واش کر کے, اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ہے, تھوڑا سا بلیک سالٹ ہے, اور اگر آپ کو تھوڑا میٹھا پسند ہے تو اس میں شکر کا تھوڑا سا استعمال کریں, برف ڈالیں, تھوڑا پانی ڈالیں, بلینڈ کریں اور اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا سرو کریں.